معراج شریف کی حکمت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اب معراج شریف یہ سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ سفر مجبوری سے کرتے ہیں اور سیر خوشی سے کرتے ہیں، اور ہر ایک کسی کو سیر نہیں کراتا۔ تو معراج شریف یہ سیر ہے، سفر نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تم اکیلے نہ جانا بلکہ 70,000 فرشتوں کا نور جلوس لے کر جانا۔ تو یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو جبرائیل علیہ السلام حضور کے بارگاہ میں آتے رہے، لیکن جب بھی آئے اکیلے آئے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ لیکن جب معراج کی بات ہوئی تو فرمایا کہ جبرائیل تم اکیلے نہ جانا بلکہ 70,000 فرشتوں کو لے کر جانا ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ اے کائنات والو، میرے محبوب کی عظمت و شان، میرے محبوب کے نموز کے لیے جلوس نکالنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل 70,000 فرشتوں کا نوری جلوس لے کر جانا۔ اور معراج شریف یہ نبوت کے 12ویں سال رجب المرجب کی 27 تاریخ کو ہوا کہ جب حضور مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف تشریف لے گئے کہ شاید کہ طائف کے لوگ توحید کی دعوت کو قبول کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب حضور طائف پہنچتے ہیں، توحید کی دعوت دی، اللہ کا قرآن سنایا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور معراج شریف ہوئی۔ اور شب معراج کی رات بڑی عظمت والی، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت کے متعلق متعدد احادیث موجود ہے جن کو محدثین اکرام نے فضائل اعمال میں معتبر قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان، امام سیوطی نے جامع الحدیث میں نقل فرمایا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یکتب للعامل فیہا حسنۃ مئۃ سنہ، کہ جس نے شب معراج کی شب کو عبادت کی اور نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی نیکیوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اور اس رات کو ایک مخصوص طریقے سے عبادت کرنے کا بھی آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے شب معراج کی رات کو 12 رکعت نفل پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی، اور یہ 12 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ وہ اس طرح کہ 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، وہ پورا تشہد پڑھ کے بے سلام نہیں پھیرنا بلکہ کھڑے ہو جانا ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے، پھر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنا ہے، پورا پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے۔ اسی طرح 12 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنا ہے تو سلام کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ یستجیب دعاءہ کلہ، کہ جو بھی اس عمل کے بعد دعا دنیا اور آخرت کی جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ شب معراج کی رات کو یہ نوافل ادا کریں، اور اس نوافلوں کا بڑا اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب معراج کو عبادت کی اور صبح کو روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی شب بیداریوں اور 100 سال کے روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو خدا را ان راتوں کو، یہ شب معراج کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، یا رمضان مبارک کی 27ویں رات ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص راتیں ہیں کہ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اس رات کو میری بارگاہ میں آئیں اور میری عبادت کریں اور سچے دل سے توبہ کریں تاکہ میں ان کے گناہ کو معاف کر دوں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان راتوں کو بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح پہلی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ تو ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ راتیں ہمارے لیے ایک مخصوص راتیں ہیں، ہمیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے جو اولاد مانگنے والا ہو میں اس کو اولاد عطا کروں۔ تو
ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص آوازیں دیتی ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، کوئی ہے مانگنے والا۔ ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک